وہ واقعی پریشان تھی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ دادا اعظم کو اس کے خواب کے بارے میں کس طرح پتہ چل گیا تھا اور اس لفافے میں اس کے بھیانک خواب کی کیا تعبیر بند تھی۔ وہ جلد از جلد اس سے واقف ہو جانا چاہتی تھی۔ گھر پہنچ کر اس نے فوراً ہی اپنے کمرے کا رخ کیا۔ سیڑھیاں چڑھ کر وہ اپنے بیڈ روم میں داخل ہوئی، اندر سے دروازہ بند کیا، بیگ بیڈ پر اچھال دیا اور واش روم میں گھس گئی۔ اچھی طرح منہ ہاتھ دھو کر باہر نکلی۔ ابھی اس نے بیگ سے لفافہ نکالا ہی تھا اور کھولنا چاہتی ہی تھی کہ ایک دم دروازے پر دستک ہوئی۔ دروازہ بڑے زور سے دھڑ دھڑایا جا رہا تھا، ساتھ ہی دردانہ چیخ رہی تھی، جلدی دروازہ کھولیں بی بی۔ تانیہ نے وہ لفافہ فوراً بیگ میں ڈالا اور بیگ بیڈ پر پھینک کر دروازے کی طرف بڑھی۔ اس کا دل بڑے زور زور سے دھڑکنے لگا تھا۔ الہی خیر! تانیہ نے جیسے ہی دروازہ کھولا تو اسے دیکھ کر وہ بے اختیار چیخ مار کر پیچھے ہٹ گئی۔ دردانہ کے ہاتھ میں ایک پنجرہ تھا اور اس پنجرے میں ایک الو بند تھا۔ تانیہ نے پنجرے میں بند الو کو دیکھ کر چیخ ماری۔ دردانہ نے وہ پنجرہ فوراً دہلیز پر رکھ دیا اور تسلی دیتے ہوئے بولی، ڈرے نہیں بی بی، یہ پنجرے میں بند ہے۔ یہ پنجرہ کہاں سے آیا؟ کون لایا ہے اس الو کو؟ تانیہ نے دور ہی سے پنجرے میں بند اس الو کو وحشت سے دیکھتے ہوئے کہا، بی بی، ابھی ایک آدمی آیا تھا، وہ دے کر گیا ہے۔ دردانہ نے پنجرے کا کنڈا چھوتے ہوئے کہا، بی بی اسے اندر لے آؤں؟ نہیں نہیں دردانہ، تم پاگل ہو گئی ہو کیا؟ تانیہ نے اسے ڈانٹتے ہوئے کہا، تم اندر آ جاؤ، اسے وہیں رہنے دو۔ دردانہ اس پنجرے کو چھوڑ کر اندر آ گئی۔ تانیہ لرزتی ٹانگوں سے اپنے بیڈ پر بیٹھ گئی۔ بیڈ پر اس کا بیگ اور وہ بند لفافہ پڑا تھا جسے دادا اعظم نے دیا تھا اور ہدایت کی تھی کہ اسے سب کے سامنے نہ کھولا جائے۔ تانیہ نے فوراً وہ لفافہ اٹھا کر بیگ میں ڈال لیا اور اس کی زپ بند کرتے ہوئے دروازے پر رکھے اس پنجرے کو دیکھنے لگی۔ وہ الو اپنی بڑی بڑی زرد آنکھوں سے اسے گھور رہا تھا۔ دردانہ، تم نے اس پنجرے کو کیوں لے لیا؟ کون شخص تھا وہ؟ تانیہ پریشانی سے بولی، بی بی، اس آدمی نے زیادہ بات نہیں کی۔ میں نے جیسے ہی گیٹ کھولا، اس نے یہ پنجرہ میری طرف بڑھا دیا اور بولا کہ ترکش کو دے دو۔ میں نے کہا کہ کون ترکش؟ یہاں تو کوئی ترکش نہیں ہے۔ تو وہ بولا اپنی بی بی تانیہ کو جا کر دے دو۔ اچھا میں چلتا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے پنجرہ میرے ہاتھ میں تھمایا اور میرے کچھ کہنے سے پہلے ہی وہ چلا گیا۔ دردانہ نے بتایا، کیسا شخص تھا وہ؟ تم نے بڑی غلطی کی دردانہ، مجھے فوراً بلا لینا چاہیے تھا۔ تانیہ پریشان ہو کر بولی، اس نے میری بات سنی ہی نہیں۔ دردانہ نے کہا، وہ کچھ عجیب سا شخص تھا بی بی، کالے کپڑے پہنے ہوئے تھا، بڑے لمبے لمبے بال تھے جو اس کے کندھوں پر پڑے ہوئے تھے، سانولے رنگ کا تھا، لمبا چہرہ، کانوں میں چاندی کی بالیاں، ایک ہاتھ میں موٹا سا کڑا اور انگلی میں چاندی کی پتھر لگی انگوٹھی، کالی چمکیلی آنکھیں۔ بس میں اور کیا بتاؤں بی بی، وہ کیسا آدمی تھا؟ میں نے اس طرح کا آدمی آج تک نہیں دیکھا۔ تانیہ فوراً کھڑکی کی طرف گئی۔ اس کھڑکی سے گھر کا گیٹ صاف نظر آتا تھا۔ کھڑکی کھول کر اس نے ادھر ادھر دیکھا مگر اسے کوئی آدمی نہ دکھائی دیا۔ اس نے کھڑکی بند کی اور دردانہ سے مخاطب ہو کر بولی، تمہیں یقین ہے کہ اس شخص نے میرا نام لیا تھا؟ جی بالکل بی بی، پہلے تو اس نے ترکش کہا، پھر جب میں نے انکار کیا تو بولا اپنی بی بی تانیہ کو جا کر دے دو۔ اس نے صاف آپ کا نام لیا بی بی، کیا آپ اسے نہیں جانتی؟ دردانہ نے حیران ہو کر پوچھا۔ نہیں دردانہ، پتہ نہیں وہ شخص کون تھا اور وہ دے کر بھی کیا گیا ہے۔ تانیہ پریشان تھی۔ ہاں دیکھو بھلا، یہ بھی کوئی دینے کی چیز ہے؟ بھائی ہیں کیا گھر میں؟ تانیہ نے پوچھا۔ نہیں بی بی، وہ 1 گھنٹہ پہلے کہیں گئے ہیں اور خالہ وہ نماز پڑھ رہی ہیں۔ اچھا دردانہ، تم اس پنجرے کو لے کر نیچے چلو، میں آتی ہوں۔ ٹھیک ہے بی بی۔
پھر دردانہ نے جیسے ہی پنجرے کا کنڈا پکڑنے کے لیے ہاتھ بڑھایا، الو نے بے چین ہو کر فوراً پر پھڑپھڑائے اور ایک بھیانک چیخ ماری۔ دردانہ نے گھبرا کر فوراً ہاتھ پیچھے کر لیا۔ دردانہ اسے فوراً نیچے لے جاؤ، تانیہ نے حکم دیا۔ دردانہ نے اس کے حکم کی تعمیل میں جیسے ہی پنجرہ اٹھانا چاہا، وہ فوراً دردانہ کی طرف جھپٹا اور زور زور سے اپنے پر پھڑپھڑائے۔ اگرچہ پنجرہ چھوٹا تھا، اس کے پر بھی کھل نہیں رہے تھے، لیکن جتنے بھی کھل رہے تھے وہ بندے کو خوفزدہ کرنے کے لیے بہت تھے۔ دردانہ نے ڈر کر ایک مرتبہ پھر اپنا ہاتھ کھینچ لیا۔ ارے دردانہ، کیا کر رہی ہو؟ پنجرہ اٹھا لو، تانیہ نے سختی سے کہا۔ دردانہ نے پھر اسے اٹھانا چاہا تو اس نے ایک مرتبہ پھر بھیانک چیخ ماری اور اپنے پر پھڑپڑانے لگا۔ بی بی، میں اس پنجرے کو نہیں اٹھا سکتی، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ اچھا ٹھہرو، میں اٹھا کر دیکھتی ہوں۔ یہ کہہ کر تانیہ آگے بڑھی۔ اس کے آگے بڑھتے ہی وہ الو اپنی جگہ ساکت ہو گیا۔ تانیہ نے ہمت کر کے پنجرے کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ وہ تیار تھی کہ جیسے ہی الو چیخے گا وہ فوراً اپنا ہاتھ کھینچ لے گی، لیکن ایسا کچھ نہ ہوا۔ الو بالکل ساکت بیٹھا رہا۔ تانیہ نے ہمت کر کے پنجرہ اٹھا لیا۔ الو نہ پھڑپڑایا، نہ جھپٹا اور نہ ہی اس نے خوفناک آواز نکالی۔ لو دردانہ، اب تم نیچے لے جاؤ۔ یہ کہہ کر تانیہ نے پنجرہ دردانہ کے ہاتھ میں دے دیا۔ پنجرے کا دردانہ کے ہاتھ میں آنا تھا کہ وہ فوراً پھڑپڑا اٹھا، ساتھ ہی اس نے ایک بھیانک چیخ ماری، کچھ اس طرح کہ دردانہ نے فوراً وہ پنجرہ زمین پر رکھ دیا اور تیزی سے سیڑھیاں اترتی نیچے چلی گئی۔ شاید وہ بری طرح ڈر گئی تھی۔ دردانہ کے جانے کے بعد تانیہ نے پنجرے پر ایک نظر ڈالی۔ وہ بڑی خاموشی سے بت بنا تانیہ کو اپنی بڑی بڑی زرد آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں جانے کیا تھا کہ ایک خوف کی لہر اس کے بدن میں اترتی چلی گئی۔ تانیہ نے پنجرے کو وہیں چھوڑا۔ اپنے کمرے میں داخل ہو کر اس نے دروازہ اندر سے بند کر لیا۔ بیڈ پر بیٹھ کر اس نے اپنا بیگ اٹھا لیا، لفافہ نکالا۔ لفافہ ہاتھ میں آتے ہی اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی، ہاتھ میں لرزش آ گئی۔ وہ سوچنے لگی، اس لفافے میں جانے کیا بند ہے؟ وہ 9 انچ لمبا اور 4 انچ چوڑا ایک سفید رنگ کا لفافہ تھا۔ روشنی کی طرف کر کے تانیہ نے دیکھا تو اس میں کوئی خط رکھا دکھائی دیا۔ تانیہ نے ہمت کر کے لفافہ چاک کیا اور اس میں رکھا خط باہر نکال لیا۔ وہ خط ہرگز نہ تھا۔ کاغذ پر کوئی تحریر نہیں تھی، اس پر پینسل سے ایک اسکیچ بنا ہوا تھا، اور یہ وہ اسکیچ تھا جسے وہ مسلسل 5 راتوں سے دیکھ رہی تھی۔ ایک گھول جھونپڑی، جھونپڑی کی چھت پر بیٹھا ہوا الو، دروازے پر کنڈلی مارے بیٹھا سانپ، جھونپڑی کے اندر اندھیرا۔ یہی وہ منظر تھا جو اسے خواب میں نظر آتا تھا۔ بس ایک آواز کی کثر تھی۔ پھر اچانک ہی اس کے دماغ میں وہ آواز بھی گونجنے لگی، ڈرو مت، آؤ اندر آ جاؤ۔ وہ کاغذ بھی سفید تھا۔ اس خواب والے منظر کے علاوہ اس پر کچھ نہیں لکھا تھا۔ تانیہ نے کاغذ پلٹ کر دیکھا تو اس پر ایک اور اسکیچ دکھائی دیا۔ وہ ایک دروازہ تھا، بند دروازہ۔ اس دروازے کے ہینڈل پر ایک تعویذ لٹکا ہوا تھا۔ تانیہ نے اس کاغذ کو کئی بار الٹ پلٹ کر دیکھا۔ اس پر بس یہی 2 تصویریں بنی ہوئی تھیں۔ ایک طرف اس کے خواب کی تصویر تھی تو کیا دوسری طرف اس کے خواب کی تعبیر تھی؟ یہ تعبیر تھی؟ یہ کیسی تعبیر تھی؟ بند دروازہ جس کے ہینڈل پر ایک تعویذ لٹکا ہوا تھا۔ تبھی اس کے دماغ میں ایک جھناکا سا ہوا اور اس کے منہ سے بے اختیار نکلا، ارے یہ تو نیچے والے کمرے کا دروازہ ہے۔ اس نے جلدی سے اس کاغذ کو لفافے میں ڈالا اور دروازہ کھول کر باہر نکلی۔ دروازے پر وہ پنجرہ جوں کا توں رکھا تھا۔ وہ الو بڑے سکون سے بیٹھا تھا۔ تانیہ کو دیکھ کر اس الو نے اپنی گردن ذرا سی ٹیڑھی کی اور پھر ایک عجیب سی آواز نکالی۔ تانیہ کو یوں محسوس ہوا جیسے اس الو نے اسے دیکھ کر خوشی کا اظہار کیا ہو۔ تانیہ نے کنڈا پکڑ کر پنجرے کو اٹھا لیا۔ الو نے کوئی اچھل کود نہ مچائی۔ تانیہ پنجرے کا کنڈا پکڑے نیچے اتر آئی۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا، اسے خالہ فرزانہ کی تلاش تھی۔
اس زینے کا ایک راستہ گھر کے اندر جاتا تھا اور دوسرا راستہ ذرا سا گھوم کر باہر لان کی طرف جاتا تھا۔ اس نے پنجرے کو باہر والے دروازے کی طرف چھوڑا اور خود خالہ فرزانہ کے کمرے کی طرف بھاگی۔ اسے معلوم تھا کہ خالہ اس وقت اپنے کمرے میں ہوں گی۔ خالہ بھی نماز سے فارغ ہوئی تھیں۔ تانیہ کو جو اس طرح کمرے میں گھستے ہوئے دیکھا تو ایک لمحے کو وہ گھبرا گئیں۔ کیا ہوا تانیہ، خیر تو ہے؟ خیر کہاں ہے خالہ، وہ نیچے ہی قالین پر ان کے نزدیک بیٹھ گئی۔ بی بی آپ کی چائے یہیں لے آؤں یا باہر پئیں گی؟ دردانہ نے کمرے میں داخل ہو کر پوچھا۔ دردانہ دیکھو، وہ پنجرہ سیڑھیوں کے نزدیک رکھا ہے، تم ذرا اسے اٹھا کر باہر دیوار کے ساتھ رکھاؤ۔ کہتے ہیں کہ الو بڑا منحوس ہوتا ہے، جہاں بیٹھتا ہے ویرانی پھیل جاتی ہے۔ الو؟ خالہ فرزانہ ایک دم چونکی۔ کہاں ہے الو؟ ہائے بیوی، مجھے ڈر لگتا ہے، وہ میرے پنجرہ اٹھاتے ہی مجھ پر جھپٹتا ہے۔ دردانہ سہم سی گئی۔ اچھا تم اسے رہنے دو اور میری چائے ادھر ہی لے آؤ۔ جی ٹھیک ہے بی بی، دردانہ نے بڑے مؤدبانہ انداز میں کہا اور تیزی سے کمرے سے نکل گئی۔ اسے ڈر تھا کہ تانیہ کہیں اسے دوبارہ پنجرہ اٹھانے کو نہ کہہ دے۔ خالہ فرزانہ کا منہ ابھی تک حیرت سے کھلا تھا۔ ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اچانک الو کہاں سے آ گیا، اور وہ بھی پنجرے میں۔ خالہ نے پھر سوال کرنا چاہا تو تانیہ نے ہاتھ کے اشارے سے انہیں صبر کرنے کو کہا اور بولی، میں بتاتی ہوں خالہ، آپ پریشان نہ ہوں۔ اور پھر تانیہ نے اس الو کی داستان سنا دی کہ وہ کہاں سے آیا اور کیسے آیا۔ اسی اثنا میں دردانہ چائے دے گئی۔ ارے وہ کون منحوس شخص تھا جو اپنے لگے سگے کو ہمارے حوالے کر کے چلا گیا؟ خالہ نے پریشان ہو کر کہا۔ تانیہ تم جلدی سے اس منحوس کو اپنے گھر سے نکالو، مجھے ایسی باتوں سے بہت ڈر لگتا ہے۔ ارے کہیں کوئی جادو ٹونا تو نہیں کر گیا؟ خالہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں ابھی اس کا کچھ بندوبست کرتی ہوں، خالہ نے انہیں تسلی دیتے ہوئے کہا، حالانکہ خود اس کی جان بھی نکلی جا رہی تھی۔ خالہ سنیے، یہ لفافہ میں نے کھول لیا ہے۔ تانیہ نے ان کے سامنے لفافہ لہرایا۔ ہاں کیا نکلا اس میں؟ خالہ اس الو کو ایک لمحے کے لیے بھول گئیں۔ خالہ اس میں ایک کاغذ ہے، اس پر ہاتھ سے 2 تصویریں بنی ہوئی ہیں، تانیہ نے بتایا۔ لیکن وہ تو تمہارے کسی خواب اور اس کی تعبیر کا ذکر کر رہے تھے۔ تانیہ تم نے مجھے بتایا نہیں، تم نے کیسا خواب دیکھا تھا؟ بس خالہ میں آپ کو بتاتی، میں 5 دن سے مسلسل وہ خواب دیکھ رہی تھی۔ ارے تانیہ، کوئی ڈراؤنا خواب تھا کیا؟ ایسا ویسا خواب دیکھنے کے بعد جب میری نیند ٹوٹتی تو میری جان نکلی ہوئی ہوتی، تو پگلی مجھے بتایا کیوں نہیں؟ اکیلی اوپر سوتی ہے، اب مت سونا اوپر۔ ارے نہیں خالہ، ایسا بھی کیا ڈرنا، مجھے بس تھوڑی دیر ہی ڈر لگتا ہے، پھر میں سو جاتی۔ میں آپ کو خواب بتاتی ہوں، پھر آپ کو یہ تصویر دکھاؤں گی۔ دادا اعظم کی ہدایت کے مطابق میں نے اس لفافے کو اکیلے میں کھولا ہے۔ خواب بتانے یا اس تصویر کو نہ دکھانے کی تو انہوں نے کوئی ہدایت نہیں کی، تانیہ نے کہا۔ پھر تانیہ نے بڑی تفصیل سے اپنا وہ خواب خالہ کے سامنے دہرایا۔ ارے یہ منحوس وہی الو تو نہیں جو تمہیں جھونپڑی کی چھت پر بیٹھا دکھائی دیا تھا؟ خالہ فرزانہ کو خواب سن کر الو پھر یاد آ گیا۔ تانیہ تم بھی عجیب لڑکی ہو، تم خواب میں کوئی ڈھنگ کی چیز نہیں دیکھ سکتی تھیں؟ خالہ خواب اپنی مرضی سے کہاں دکھائی دیتے ہیں؟ اچھا لفافے میں کیا ہے؟ یہ دیکھیے میرے خواب کی تصویر۔ تانیہ نے کاغذ نکال کر ان کے سامنے کیا۔ پہلے اس نے وہ تصویر دکھائی جس میں جھونپڑی، الو اور سانپ بنا تھا۔ ارے یہ تو ہو بہو تمہارا خواب ہے، اب ذرا پلٹ کر دیکھیں، تب آپ کو اس خواب کی تعبیر نظر آئے گی۔ خالہ فرزانہ نے فوراً کاغذ پلٹا۔ پچھلی طرف بنی ہوئی تصویر دیکھتے ہی خالہ فرزانہ کپ کپا اٹھی۔ ان کی زبان سے بے اختیار نکلا نہیں اور چہرہ زرد ہوتا چلا گیا۔ خالہ کیا ہوا؟ تانیہ نے فکر مندی سے پوچھا۔ آپ نے اس دروازے کو پہچانا؟ پہچان ہی تو لیا ہے، اسی لیے میں اس قدر خوفزدہ ہو رہی ہوں، خالہ فرزانہ فکر مند ہو کر بولی۔ یہ اسی کمرے کا دروازہ نہیں جسے آپ ہمیشہ لاک رکھتی ہیں؟ تانیہ نے تصدیق چاہی۔ ہاں وہی ہے۔ خالہ کی زبان میں لرزش تھی۔ خالہ ایک بات بتائیں، کیا دادا کبھی اس گھر میں آئے ہیں؟ تانیہ نے سوال کیا۔
آج تک نہیں، خالہ فرزانہ نے ٹھنڈی سانس بھر کر کہا۔ پھر یہ کس قدر حیران کن بات ہے کہ انہوں نے نہ صرف میرے خواب کو جان لیا بلکہ اس کمرے کی ٹھیک ٹھاک نشاندہی کر دی۔ اگر دروازے کے ہینڈل پر تعویذ لٹکا ہوا نہ دکھاتے تو شاید اس دروازے کو پہچاننا مشکل ہوتا۔ سوال یہ ہے تانیہ کہ تمہارے خواب سے اس دروازے کا کیا تعلق ہے؟ خالہ نے سوال کیا۔ خالہ ضرور کوئی تعلق ہے، ورنہ دادا اعظم کو اس کی تصویر بنانے کی کیا ضرورت تھی؟ تم اس کمرے کے بارے میں کچھ جانتی ہو؟ خالہ فرزانہ نے سوال کیا۔ میں جب سے اس گھر میں آئی ہوں ہمیشہ اسے بند ہی دیکھا ہے، اور دروازے پر کالے کپڑے میں لپٹا تعویذ جو ہینڈل میں لٹکا ہوا ہے۔ آپ نے اس کمرے کے بارے میں یہی بتایا ہے کہ اس کمرے میں کاٹ کباڑ پڑا ہے، ایک طرح کا اسٹور ہے، تانیہ نے کہا۔ نہیں تانیہ، میں نے غلط کہا تھا، دراصل میں نہیں چاہتی تھی کہ تم اس کی حقیقت جان کر ڈر جاؤ، لیکن اب تم سے کچھ چھپانا بیکار ہے، اب یہ معاملہ خطرناک صورتحال اختیار کر گیا ہے۔ اگر یہ اسٹور نہیں ہے، اس میں کسی قسم کا سامان نہیں ہے، تو پھر اس میں کیا ہے؟ سوال کیا گیا۔ کچھ نہیں، بالکل خالی ہے، جواب ملا، مگر کتنا سادہ۔ آئیں خالہ، ذرا اس کا تالا کھولیں، میں اسے اندر سے دیکھنا چاہتی ہوں۔ خواہش کا اظہار ہوا۔ ہائے نہیں تانیہ، ایسی بات سوچنا بھی نہیں۔ کیا مطلب خالہ، کیا ہو جائے گا؟ یہ تو مجھے نہیں معلوم کہ کیا ہو جائے گا، لیکن اتنا ضرور یقین ہے کہ کچھ نہ کچھ ضرور ہو جائے گا۔ ہمیں اس کمرے کو کھولنے سے منع کیا گیا ہے۔ خالہ فرزانہ کی آواز میں لرزش پیدا ہو گئی تھی۔ کس نے منع کیا ہے خالہ؟ تانیہ نے پوچھا۔ اس شخص نے جس سے ہم نے یہ مکان خریدا، خالہ فرزانہ نے بتایا۔ وسیم نامی اس شخص نے اس مکان کو بڑے شوق سے بنوایا تھا، لیکن اسے رہنا نصیب نہ ہوا۔ اس مکان کی کہانی بڑی عجیب تھی۔ 1000 گز پر بنا ہوا یہ 2 منزلہ مکان گلشن اقبال میں تھا۔ اس مکان کے دائیں بائیں کوئی مکان نہیں تھا۔ دائیں طرف محض 4 دیواری کھنچی ہوئی تھی اور بائیں طرف والے پلاٹ کی صرف بنیادیں بھر کر چھوڑ دی گئی تھی۔ البتہ پچھلے والے پلاٹ پر مکان بنا ہوا تھا اور وہ آباد بھی تھا۔ اس مکان کے سامنے 60 فٹ چوڑی سڑک تھی۔ سڑک کے اس طرف تمام مکان بنے ہوئے تھے۔ مکانوں کی تعمیر سے پہلے یہاں جھونپڑی پڑی ہوئی تھی۔ یہاں اوڈ لوگ آباد تھے، جن کی عورتیں اور مرد دونوں مل کر روزی کماتے تھے۔ تب کہیں جا کر شام کو ان کے گھروں کے چولہے روشن ہوتے تھے۔ یہ برابر کے تینوں پلاٹ 3 بھائیوں نے خریدے تھے۔ 2 بھائی باہر تھے، تیسرا جو کہ کراچی میں رہائش پذیر تھا، وہ ایک فرنیچر کی بڑی دکان کا مالک تھا۔ سب سے پہلے اس نے اپنے مکان کی تعمیر شروع کی۔ اس نے تینوں پلاٹوں کی باؤنڈری بنوا دی اور چوکیدار ملازم رکھ دیا، جو 24 گھنٹے ان خالی پلاٹوں پر رہتا تھا۔ ایک رات جب عامل خان کی اچانک آنکھ کھلی تو اس نے گھنگروؤں کی آواز سنی۔ کوئی 1 بجے کا عمل ہوگا۔ چاند کی 13 تاریخ تھی، ہر طرف چاندنی چٹکی ہوئی تھی۔ وہ اپنی چرپائی سے اٹھ کر اپنی جھونپڑی کے دروازے پر آیا تو اس نے سامنے ایک عجیب و غریب منظر دیکھا۔ وہ کوئی ملنگ قسم کا بندہ تھا، دونوں ہاتھ اٹھائے ایک ٹانگ سے 6 فٹ اونچی دیوار پر رقص کر رہا تھا۔